الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز کو اپنے وقتوں پر مقرر فرمایا گیا۔ نماز ساری عبادتوں میں افضل عبادت ہے، اور نماز کو اپنے وقت میں ادا کرنا اس کو فرض فرمایا گیا، اور یہ ضروری ہے۔ آج کی اس مختصر گفتگو میں نماز کے وقتوں کا تذکرہ کرنا ہے، نماز کے اوقات کا، کہ کس نماز کا وقت کب سے لے کر کب تک ہوتا ہے۔ فجر کی نماز کا وقت کب سے شروع ہو کر کب تک رہتا ہے، ظہر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، ایسے ہی عصر کی نماز کا وقت، مغرب کی نماز کا وقت، عشاء کی نماز کا وقت۔ تو یہ نمازوں کے اوقات کا تذکرہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے فجر کی نماز کا وقت کہ کب سے شروع ہو کر کب ختم ہوتا ہے۔ رات کے آخری وقت میں، اور جب رات کا آخر ہوتا ہے تو صبح ہوتے وقت مشرق کی طرف سے، یعنی جدھر سے سورج نکلتا ہے جس سائڈ سے، وہاں آسمان کی لمبائی پر، یعنی شرقاً غرباً سفیدی نظر آتی ہے، سفیدی دکھائی دیتی ہے۔ اس سفیدی کو صبح کاذب بھی کہتے ہیں، فجر کاذب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ زیادہ دیر نہیں رہتی، بس یہ کچھ ہی دیر میں ختم ہو جاتی ہے۔ پھر تھوڑی دیر میں آسمان کے کنارے پر، یعنی افق پر چوڑائی میں، پھر سفیدی نظر آتی ہے، سفیدی معلوم ہوتی ہے، اور یہ سفیدی جلدی جلدی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور تھوڑی ہی دیر میں بالکل روشنی اور اجالا ہو جاتا ہے۔ تو جب سے یہ چوڑائی سفید، یہ جو ہمیں جب سے یہ چوڑی سفیدی دکھائی دے، جس کو صبح صادق بھی کہتے ہیں، فجر صادق بھی کہا جاتا ہے، جب یہ سفیدی دکھائی دے چوڑائی کے اندر، اس وقت سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہے ابتدا فجر کی وقت کی۔ کب تک رہتا ہے؟ سورج کے نکلنے تک فجر کا وقت رہتا ہے، فجر کی نماز کا۔ جب سورج کا تھوڑا سا کنارہ نکل آتا ہے، فجر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ہے فجر کی نماز کی ابتدا اور اس کی انتہا، یعنی اس کا آخری وقت۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ظہر کی نماز۔ ظہر کی نماز کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے؟ دوپہر ڈھل جانے سے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کو آسان لفظوں میں عرض کروں، سورج نکل کر جیسے جیسے اونچا ہوتا جاتا ہے، ہم روز دیکھتے ہیں ہر چیز کا سایہ سورج کے اونچا ہونے سے ہر چیز کا سایہ کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ سورج اوپر ہوتا جائے گا، چیزوں کا سایہ گھٹتا جائے گا، کم ہوتا جائے گا۔ پھر جب یہ کم ہوتے ہوتے رک جائے، موقوف ہو جائے، سایہ گھٹنا رک جائے، تو اس وقت ٹھیک دوپہر کا وقت ہوتا ہے۔ پھر جب یہ سایہ بڑھنا شروع ہو جائے، ظاہر ہے سورج اس وقت مغرب کی طرف جائے گا، اور مغرب کی طرف ویسے جا رہا ہے، تو جیسے ہی سورج دوسری سائڈ پہ ہوگا اور سایہ بڑھنا شروع ہو جائے، یہ بڑھنا کس سائڈ پہ ہوگا؟ یہ سورج جس سائڈ سے نکلا، یعنی مشرق کی طرف جب سایہ بڑھنا شروع ہو جائے، جب یہ سایہ مشرق کی جانب بڑھنا شروع ہو جائے تو سمجھو دن ڈھل گیا، بس اسی وقت سے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔
اور جتنا سایہ ٹھیک دوپہر کو ہوتا ہے اس کو چھوڑ کر جب تک ہر چیز کا سایہ دگنا نہ ہو جائے اس وقت تک ظہر کا وقت رہتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک لکڑی ہے، مثلا ایک ہاتھ جتنی ایک لکڑی ہے، اس کا سایہ ٹھیک دوپہر کو 4 انگل تھا، تو جب تک 2 ہاتھ 4 انگل اس لکڑی کا سایہ نہ ہو جائے اس وقت تک ظہر کا وقت رہتا ہے، اور جب 2 ہاتھ اور 4 انگل اس لکڑی کا سایہ ہو گیا تو عصر کا وقت آ گیا۔ تو یہ ظہر کا وقت تھا، کب سے شروع ہوا؟ جیسے ہی دن ڈھلا اس وقت سے ظہر کا وقت شروع ہوا، جب اس کا سایہ، جب تک ہر چیز کا سایہ دگنا نہ ہو جائے اس وقت تک ظہر کا وقت تھا، جب دگنا ہو گیا تو ظہر کا وقت ختم ہو کر عصر کا وقت شروع ہو گیا۔ اب تیسرے نمبر پر عصر کا وقت۔ عصر کا وقت جیسے ہی شروع ہوا، عصر کا وقت سورج کے غروب ہونے تک باقی رہتا ہے، یعنی سورج ڈوبنے تک۔ لیکن جب سورج کا رنگ بدل جائے اور دھوپ میں زردی آ جائے، یعنی دھوپ زرد پڑ جائے، اس وقت عصر کی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اگر کسی وجہ سے اتنی دیر ہو گئی تو خیر پڑھ لے، قضا تو نہ کرے، لیکن پھر کبھی اتنی دیر نہ کرے۔ اور عصر کے سوا کوئی اور نماز ایسے وقت میں پڑھنا درست نہیں ہے، نہ قضا نہ نفل نماز، کچھ بھی نہ پڑھے۔ تو یہ عصر کی نماز کا وقت عرض کیا، کب سے شروع ہوگا؟ کہ جب ہر چیز کا سایہ دگنا ہو جائے عصر کا وقت شروع ہوا، جب سورج غروب ہوا عصر کا وقت ختم ہو گیا۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر مغرب کی نماز کا وقت۔ سورج غروب ہونے سے جب سورج ڈوب گیا، غروب ہو گیا، تو مغرب کا وقت شروع ہو گیا۔ پھر جب تک مغرب کی طرف، یعنی جس طرف سورج غروب ہوا ہے، مغرب کی طرف آسمان کے کنارے پر سرخی، یعنی شفق احمر اس کو عربی میں کہتے ہیں، جب تک یہ سرخی باقی رہے تب تک اس وقت تک مغرب کا وقت رہتا ہے۔ لیکن مغرب کی نماز میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اتنی دیر کر دیں کہ تارے خوب چمک جائیں، اتنی دیر کرنا بہرحال مکروہ ہے۔ پھر جب وہ سرخی ختم ہو جائے، سرخی جاتی رہے، تو عشاء کا وقت شروع ہو گیا۔ لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک ہے، یعنی سرخی تک وقت رہتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وہ فرماتے ہیں کہ اس سرخی کے بعد شمالاً جنوباً، یعنی شمال اور جنوب کی سائڈ پر جو سفیدی، جس کو عربی میں شفق ابیض کہا جاتا ہے، جو سفیدی مغربی افق پر ظاہر ہوتی ہے، جب وہ سفیدی چھپ جائے اس وقت مغرب کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک مغرب کی نماز کا وقت سرخی تک باقی رہتا ہے، سرخی جاتی رہی، مغرب کا وقت ختم ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک سرخی کے بعد جو سفیدی ہوتی ہے، یعنی شمالاً جنوباً، تو وہ جب سفیدی ختم ہوتی ہے وہ فرماتے ہیں اس وقت مغرب کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے۔ لیکن احتیاط اس میں ہے کہ مغرب کی نماز سرخی ختم ہونے سے پہلے پڑھ لیں، اور عشاء کی نماز سفیدی چھپنے کے بعد پڑھی جائے۔ پھر اس کے بعد عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے، اور عشاء کا وقت صبح ہونے تک باقی رہتا ہے۔ تو یہ نمازوں کے اوقات ذکر کیے کہ ان وقتوں کے اندر نماز ادا کی جائے۔ اور یہ مسئلے کی بات ہے، جس نماز کا جو وقت ہے اس نماز کو اسی وقت کے اندر پڑھنا۔ مثلا جو فجر کا وقت عرض کیا، فجر کی نماز فجر کے وقت کے اندر پڑھی جائے گی تو ادا نماز ہوگی، اگر اس وقت کے علاوہ پڑھیں گے تو وہ قضا نماز ہوگی۔ ایسے ہی جو ظہر کا وقت عرض کیا، ظہر کے وقت کے اندر ظہر کی نماز پڑھی جائے گی تو وہ ادا نماز ہے، اگر ظہر کے وقت کے علاوہ وقت میں پڑھیں گے تو وہ قضا نماز ہوگی۔ تو جس نماز کا جو وقت ہے اس نماز کو اسی وقت کے اندر پڑھنا یہ ادا نماز، اور اس وقت کے علاوہ پڑھنا یہ قضا نماز کہلائے گی۔
بہرحال یہ تو پہلے ہوتا تھا کہ جس وقت یہ آج کل تو نظام الاوقات یعنی یہ دائمی جنتریاں بنی ہوئی ہیں، وہاں پہ نماز کے اوقات لکھے ہوتے ہیں. جب یہ چیزیں نہیں تھیں تو لوگ ان چیزوں کو دیکھ کر کہ اب دیکھیں کتنا سایہ ہو گیا، نماز عصر کا وقت ہے، ظہر کا وقت ہے، عصر کا شروع ہو گیا، کون سی نماز کا وقت ہے، یہ اس دور میں بہرحال اس طرح ضرورت پڑتی تھی. اب تو الحمدللہ بالکل آسانی ہے، ہر چیز موجود ہے، نظام الاوقات بنے ہوئے ہیں، میقات الصلاۃ، نمازوں کے اوقات کے نقشے ملتے ہیں، وہاں ٹائم دیکھ کر آسانی ہے کہ دیکھ لیا جاتا ہے بھی ہاں فجر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا تو فجر اب قضا پڑھی جائے گی، ظہر کی نماز کا وقت ہے نہیں ہے ختم ہو گیا تو قضا اگر ہے تو ادا پڑھی جاتی ہے. اب تو الحمدللہ بہرحال آسانی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نمازوں کو اپنے وقت پہ مقرر فرمایا گیا، تو نمازوں کو اپنے اوقات میں پڑھنا چاہیے، قضا نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نماز کو پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ کہا سنا اللہ ان باتوں پہ صحیح معنی میں عمل کی توفیق بخشیں. اللہ تعالیٰ غلطی کوتاہی معاف فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.